اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم اس ہمیشہ والی زندگی، ابدی زندگی جس میں ہمیشہ رہنا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں؟ آج کا موضوع صرف عام سا بیان نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہر انسان کو دینا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی اس سوال سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ سوال ہے، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اگر آج ہماری سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، اگر آج ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، تو کیا ہم اس زندگی جس کے لیے ہم جا رہے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کیا تیاری کی ہے؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ آئیں دیکھتے ہیں موت، یہ جو موت تو آنی ہے، موت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف میں کیا فرما رہے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں واضح فرما رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن فنا ہونا ہے، اس کو موت آنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک دن لازمی طور پر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ کوئی بھی انسان اس حقیقت سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہے، وزیر ہے، ڈاکٹر ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بہت بڑے عہدے پہ ہے، سب کو ایک ہی راستے سے گزرنا ہے، وہ ہے کہ سب کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور مقام پہ فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے کسی قلعے میں ہو، چاہے کہیں پہ چھپے بیٹھے ہو، موت تمہیں پا لے گی۔ چاہے تم کسی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بیٹھے ہو، بڑے بڑے قلعے بنا کے، موت تمہیں وہاں پہ بھی نہیں چھوڑے گی، موت تو تمہیں وہاں پہ بھی آ جائے گی۔ موت کا ذائقہ تو تم نے چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی دنیا مضبوط کیوں نہ لگے، لیکن موت جب آتی ہے تو کوئی دروازہ، کوئی دیوار، کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتا۔ موت نے کا وقت مقرر ہے، اس نے آنا ہے۔ آئیں دیکھیں انسان کتنا غافل ہو چکا ہے، کتنا بے فکر ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں غفلت کی زندگی اور انسان کی بے فکری۔
آج ایسے لگ رہا ہے انسان کو، ایسے مصروف ہے جیسے سے موت ہی نہیں آتی۔ آج انسان دنیا میں اس قدر مصروف ہو چکا ہے کہ اسے اپنی آخرت کا احساس ہی نہیں رہا۔ صبح اٹھتے دنیا کی فکر، رات کو سوتے وقت دنیا کی فکر، پیسہ، کاروبار، سوشل میڈیا، لوگوں کی رائے، مستقبل کے خواب، بس انہی میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی۔ یہ زندگی بھائی اگر قرآن و سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزار رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ شیطانی خواہشات وسوں میں ہو تو یہ بھائی تم بہت غافل ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، بہت غفلت میں ہو۔ لیکن کبھی ہم نے روک کر یہ سوچا ہے اگر آج ہماری آنکھ بند ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں پہ ہم کیا جواب دیں گے؟ سوال ہے۔ شیطان انسان کو بہت دھوکہ دیتا ہے، بہت دھوکہ دیتا ہے شیطان انسان کو۔ بھائی انسان کو مجھے یہ بتائیں کبھی شیطان خود آیا ہو؟ وہ تو بس ویسے ہی ڈالتا ہے نا۔ یہ تو انسان پہ منحصر ہے پھر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے یا اس کے وسوسے پہ چلتا ہے۔ شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے؟ میں جب سوچتا ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ او بھائی ابھی تیرا بڑا وقت پڑا ہے، تو بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو جوان ہے، ابھی تیرا عیاشی کرنے کے دن ہے، گزارو۔ او اللہ کے بندو، تمہیں پتہ ہے کہ کل تم اٹھ سکو گے یا نہیں اٹھ سکو گے؟ تم توبہ کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے؟ تمہیں توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ فکر کرو اپنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ وقت بتاتی ہے، نہ تیاری کے انتظار کرتی ہے۔ موت تمہیں بتا کے نہیں آئے گی، لیکن یہ تمہیں پتہ ہے کہ موت مجھے آنی ہے، اس کے لیے میں نے تیاری کر کے جانا ہے اس دنیا کے لیے۔ تو بھائی وہ دنیا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف میں فرما رہے ہیں جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، تمہیں ایک اچھے انسان کی شکل میں پیدا کیا، تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، رزق دیا، اولاد دی، ماں باپ، دنیا، گاڑیاں، بنگلے، شہرت، سب کچھ۔ یہ تمہارا کام تھا کہ تم اس کو کیسے استعمال کرتے ہو، اللہ کے اس کے حبیب کے حکم کے مطابق یا شیطانی وسوسوں کے مطابق، یہ تمہارے پہ منحصر تھا۔ یہ پہلے چیزیں تمہیں بتا دی گئی ہیں، لیکن پھر واپسی نہیں ہوگی۔ اس ٹائم پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں یہ نہ کرتا۔ جب انسان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان کا وقت محدود ہوتا ہے۔ جب وقت ختم ہو جاتا ہے
تو پرچہ بھی بند ہو جاتا ہے، نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب امتحان ہم دے رہے ہوتے ہیں، کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کا ہم نے پیپر دینا ہے، تو جب ٹائم ختم ہوگا تو ہمیں ٹائم نہیں دیا جائے گا، زبردستی ہمارے سے پیپر لے لیا جائے گا۔ بھائی آج کل تو کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے، آن لائن امتحان ہوتا ہے اور اسی ٹائم ریزلٹ بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ بٹن دباتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، فوراً ریزلٹ، تم پاس ہو یا فیل ہو۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو دیکھیں، انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی ہسٹری لکھنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے 2 فرشتے مقرر ہیں، جیسے ہی موت آئے گی فوراً ریزلٹ۔ جب وہ اپنے ریزلٹ کو دیکھے گا، جو اللہ اور رسول کے مطابق، جو لوگ اپنے اللہ اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، وہ کامیاب۔ تو جو دنیا کی رنگینی میں لگے رہے، جو صرف دنیا کے لیے سب کچھ کرتے رہے، وہاں پہ تو پھر ظاہر ہے فیل ہی ہونا ہے، وہاں پہ تو پھر جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے نا، وہ کبھی بھی غفلت میں نہیں رہتا، وہ کبھی غافل نہیں رہتا۔ وہ اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، گناہوں کی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی میرے، کبھی سوچے قبر کی پہلی رات اور تنہائی ہے؟ کبھی سوچے گھر کے اندر تو میں اپنے بہن بھائیوں، بیوی، بچے، محلات، گاڑیاں، کوٹھی میرے، یعنی کہ گارڈ دائیں بائیں، لیکن یہ سوچے قبر میں تو کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ تو کوئی تمہارا رکھوالا نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا تصور تو کرو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہمیں ہمارے گھر سے اٹھا کر موت آئے گی تو ظاہر ہے نہ غسل دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، اور لوگ خاموشی کے ساتھ قبر میں بھی اتار آئیں گے۔ سب لوگ اتارنے کے بعد واپس ہی چلے جائیں گے، وہاں پہ کوئی رکے گا تو نہیں، اور نہ ہی قبر کے ساتھ کسی نے جانا ہے۔ بھائی اندھیرا ہوگا اس قبر میں، کیا ہے؟ اندھیرا ہوگا میرے بھائیوں، اندھیرا ہوگا، خاموشی ہوگی، ہم اکیلے ہوں گے، نہ موبائل ساتھ ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ خاندان، نہ دولت۔ صرف وہاں پہ کون ہوگا؟ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے میرا اللہ یہ دنیا میں بڑا اچھا انسان تھا، یہ روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا۔ یہ بھی لوگ، یہ ہمارے اعمال وہاں پہ گواہی دیں گے، اور وہاں پہ ہمارے اعمال اگر ایسے ہوئے، میرا اللہ یہ جھوٹا تھا، غیبت کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، یہ بے انصافی کرتا تھا، صحیح فیصلے نہیں کرتا تھا، میرا اللہ اس نے دنیا میں بڑا ستایا ہے، اس نے اتنے قتل کیے، یہ تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی، شرمندگی تو ہونی ہے۔ پھر وہ جو سزا ہے وہ استغفر اللہ ربی وتوب، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہاں پہ صرف ہمارے اعمال بھائی کام ہوں گے، وہاں پہ ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر
آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قیامت تو پھر بعد میں آنی ہے نا، پہلے تو قبر میں جانا ہے۔ اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے انسان آسانی ہوگی انسان کے لیے، اگر یہاں ہی ناکامی ہوئی تو آگے کا سفر تو بہت سخت ہے۔ آئیں دیکھیں ہمارے بزرگ جو پیچھے ہمارے دادا، ان کے پھر والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، دیکھو کب سے گئے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ والی زندگی ہے یہ جو 60 70 سال 100 سال کی ہے یہ ہے۔ بھائی اسی زندگی میں رہ کے ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، سامان لے کے جانا ہے۔ کہیں پہ جانا ہو سفر پہ، ہم کہتے ہیں نا یار یہ سامان بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، ہو سکتا ہے یہ وہاں پہ ہمیں کام آ جائے۔ بھائی اس سفر کے لیے بھی تیاری کرو، وہاں پہ کیا چیزیں تمہارے کام آنی ہیں وہ بھی تمہیں پتہ ہے، وہاں پہ کیا ناکامیں چیزیں کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ سب سے پہلا سوال وہاں پہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کہ تو نماز پڑھتا تھا یا سویا رہتا تھا؟ رات کو تو موبائل پہ تو پتہ نہیں گھنٹوں 2 گھنٹے لگا رہتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سو جاتا تھا، اہمیت ہی نہیں دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا۔ کبھی آپ نے توجہ کی ہے نماز کی کیوں اہمیت ہے؟ نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، روکتی ہے، انسان پاک صاف ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے اس کے، یار میں نے اللہ کے سامنے کیا جواب دینا، میں ابھی نماز پڑھ کے آؤں، یہ پھر ابھی میں جھوٹ بولوں، یہ بات کروں، یہ کر، ان چیزوں سے انسان کو روکتی ہے۔ اس لیے قیامت والے دن سب سے پہلے سوال ہی نماز کو۔ ذرا سوچیں اگر ہماری نمازیں درست ہو گئیں تو باقی اعمال بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک، اگر نماز ہی خراب ہو گئی تو پھر باقی سب خطرے میں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نماز کیا ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر انسان میں کوئی برائیاں ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے، وہ برائیاں نہیں چھوڑ رہا، پھر وہ انسان اپنی نماز پہ غور کرے، توجہ دے کے وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کبھی برائی کی نزدیک نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، صرف نماز روزہ کافی نہیں، بلکہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ میرا اللہ یہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تیرے سارے کام کرتا تھا، لیکن اس سے جو اس کے پڑوسی تھے وہ محفوظ نہیں تھے۔ میرا اللہ یہ یتیموں کا مال بھی کھا لیتا تھا، میرا اللہ یہ نہیں، وہ یتیموں کا مال اس نے کھایا ہوگا، یتیموں پہ ظلم کیا ہوگا، یعنی کہ اس میں باقی حقوق العباد کی طرف متوجہ ہی اس نے نہ دی ہوگی۔ ماں باپ کے ساتھ اس کا برا سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ برا سلوک۔ جو ایسا شخص بھی وہاں پہ جائے گا تو وہ بھی اس کے لیے بھی یہ اچھائی، اس کے لیے بھی اچھائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو اچھی چیزیں وہ جو ہوں گی اعمال، وہ لے کے جن کے ساتھ اس نے برا کیا ہوگا ان کو دے دی جائیں گی۔ تو اس پہ بھی ذرا حقوق العباد پہ بھی ذرا سوچا کریں، توجہ دیا کریں۔
آج ہم کتنی آسانی سے لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں بہت بات مذاق میں بھی، اور ساتھ اللہ کی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب معمولی باتیں ہیں۔ قیامت کے دن یہی سب کچھ ہمارے اعمال کو ختم کر سکتا ہے۔ ویسے تو یہ معمولی باتیں سمجھتے ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہو گئی۔ دنیا کی حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یعنی کہ دنیا میں دیکھیں جن چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، مثلا ہے شراب ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ تمہیں فائدہ ہے، اس کے جو ریزلٹ ہیں، جو اس کا نتیجہ ہے، یہ جو اس سے تمہیں نقصان ہونا ہے اس سے تم بچ جاؤ۔ یعنی کہ یہ جو برائیاں ہیں، اگر وہ ہم ان کو چھوڑ دیں تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی۔ اگر نہیں چھوڑتے اس دنیا بھی نقصان ہے بھائی، اور آخرت میں تو پھر آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تو یعنی یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوگی، جب قیامت کا دن ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوست احباب، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ بہت بڑا وسیع ہے، بہت بڑا وسیع ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، توبہ کریں، اچھائی کی طرف آئیں، جن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر جب توبہ کر لو پھر ان گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ جاؤ۔ اب بھی وقت ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی موقع ہے، ابھی زندگی بدلی جا سکتی ہے۔ آئیں، توبہ کریں اور عہد کریں کہ میرا اللہ، ہم کوشش کریں گے نیک کام کرنے کی، جیسے تیرا حکم ہے اور جیسے تیرے حبیب کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، موت قریب ہے، قبر بہت قریب ہے۔ کتنے دوستوں کو، رشتہ داروں دفنا چکے ہو، ابھی بھی زندگی بدلی جا سکتی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخرت جب وہاں پہ جانا انسان نے تو بہت مشکل مقام ہے، بہت مشکل۔ ان لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آئیں، اب بھی وقت ہے، سوچیں، توبہ کریں اور اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اس کے
حبیب کی اطاعت میں آ جائے، جیسے اس نے کہا ہے اس طرح زندگی گزاریں۔ لہذا اپنی زندگی کو بدلیں، نماز کو مضبوط کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں، گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کی اطاعت میں ہیں، اور آئیں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں اٹھیں، وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ، اور اللہ سے رو رو کے مانگو، میرا اللہ کہاں جائیں گے، تیرے دار تو علاوہ کوئی دار نہیں ہے، آ گئے ہیں، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اچھائی کی طرف رکھ، بے حیائی کے کاموں سے اور اپنی نافرمانی سے ہمیں بچا، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنانا، ہمیں ایمان والی جو باقی ہماری زندگی ہے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر پہ آئیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ایسا بنائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کیا کریں با ترجمہ، قرآن کو پڑھیں تو با ترجمہ پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کی تلاوت جاری رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔